اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآن کی روز کی ایک ویڈیو الحمدللہ چل رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی 200 آیات ہو چکی ہیں، 210 آیات ہو چکی ہیں، 25 رکوع ہو چکے ہیں۔ آج ہم 26واں رکوع پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 211 سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینات۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدل دیتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم پوچھو بنی اسرائیل سے کہ دیکھو ایسی کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد تم کو پتہ چل چکا تھا کہ حق کیا ہے، اس کے بعد بھی تم نے جو ہے اس حق کو بدل دیا، اس میں جو ہے چینجز کر دیے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے ہمارے لیے بھی کہ لوگ آج بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو بیچ میں سے نکال کے اس کی ابتدا اور اس کی آخری بات کو چھوڑ کے اس کا مطلب بدل کے پیش کرتے ہیں، یا غلط جگہ اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، اور پورا علم حاصل کر کے ہی آپ کو دعوت دینی ہے، ایٹ لیسٹ اس موضوع کے تحت۔ اس کے آگے کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب پسندیدہ بنا دی گئی ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں چل کر کے کہ جتنے لوگ بھی جو ہے مزے میں ہیں اور اچھے حالتوں میں ہیں، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، اسی لیے اوپر والا ہم کو دولت دے رہا ہے، اسی لیے ہم سکسیس ہیں۔ اور جو برے حال میں ہیں، بدحال ہیں، وہ جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ یہ غلط فہمی دل سے نکال دینی چاہیے۔ اکثر مومنوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان کی زندگی کافی مشکل رہی ہے، کیونکہ سچائی پہ قائم رہنا یہ خراب دنیا میں، جھوٹی دنیا میں، اور پھر لوگوں کو برائیوں سے بچانے میں آپ کی ہمیشہ جو ہے ناراضگی رہی ہے۔ آپ کا ٹائم جو پیسے کمانے میں خرچ ہوتا ہے وہ لوگوں کو سمجھانے میں خرچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ اس معاملے میں جب دین کی دعوت دیتا ہے، دین پہ چلتا ہے، تو اس کو کمانے کے لیے بھی بڑی شرطیں ہیں کہ بھئی مجھے حلال ذریعے سے روٹی کمانا ہے، اور ہرس نہیں کرنا ہے، زیادہ چیزیں نہیں قبول کرنا ہے، جمع نہیں کرنا ہے، زیادہ فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان تمام شرائط کے بعد ایک مومن کی زندگی ایک نارمل زندگی گزرتی ہے، وہ خود دولت مندی کا خواہش مند نہیں رہتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھٹیچر حالت میں رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جس حال میں رہتے ہیں خوش رہتے ہیں، اور اللہ اپنے محسن بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو کسی کے آگے رسوا بھی نہیں کرتا۔ یہاں پھر آگے بات بتائی جا رہی ہے، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام رہیں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے جب چاہے بے حساب دے دے۔ یہاں ایک بات صاف ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی کے پاس رزق کی فراوانی میں ہے اور دولت زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، دنیا میں اس کو بہت خوشحال زندگی دی گئی ہے، تو وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ اللہ کی مجھ سے رضا ہے یا اللہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ ہر حال میں اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ اگر آپ دولت مند ہیں، صحت مند ہیں، با اولاد ہیں، اولاد بھی اچھی ہے، تو آپ کے امتحانات کے کورسز زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں، مفلس ہیں، تو ہر حال میں اللہ آپ کو آزما رہا ہے، غریبی میں بھی اور امیری میں بھی۔ یہاں ایک بڑی اچھی بات اور آگے بتائی جا رہی ہے، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے تھے وہ ان کا فیصلہ کر دے۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اکثر ہم کو اسکولوں میں، کتابوں میں
اور بڑوں سے یہی سکھایا گیا ہے کہ دنیا کی ابتدا جہالت سے ہوئی تھی، اور پہلا انسان کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ بندر تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ جنگلی لوگ تھے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ جو یہ مانتے ہیں کہ پہلا انسان بندر تھا تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسان کی نہیں بندر کی اولاد ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی شروعات جہالت سے ہوئی تھی تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج بھی آپ جاہل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے یونیورسز کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو اس سرزمین پہ بھیجا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے انسان کو بھی پورا شعور، پورا علم، اس وقت کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، بتا کے بھیجا تھا۔ ایک جیتا جاگتا آدمی کھڑا کیا تھا اور اس کی میموری میں سب کچھ ڈال دیا تھا۔ یہاں سے دنیا کی شروعات ہوئی ہے، یہ صحیح بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب ان سے دنیا بڑی آگے، ان کے بچے آگے بڑھے تو وہ سب ایک ہی طریقے پہ تھے، کیونکہ ان کے باپ آدم نے ان کو ایک ہی تعلیم دی تھی۔ لیکن جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے اور پھیلتے گئے، ان میں اختلافات پیدا ہوتے گئے۔ جب اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے انہی لوگوں میں سے اپنے رسول بنائے اور کتابیں بھیجی، ایک حق نازل کیا، ایک ترازو بھیجا اور ایک کسوٹی بھیجی، جس کے ذریعے یہ ہم کو پتا چلا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیے بڑی پیاری بات ہے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق نہ بتایا گیا تھا، بلکہ اختلاف تو ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روش ہدایت پالنے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہے وہ دکھتی رگ۔ جو لوگ فرقے بناتے ہیں اور جو بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھ کے نالائقی کرتے ہیں اور ایسے ایسے ہاتھ دکھا کے بات کرتے ہیں، ان کے دلوں میں چور ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں جو ہے لڑائیں تاکہ ان کا کوئی فائدہ ہو، لوگوں پہ وہ زیادتی کریں اور اپنے آپ کی جو ہے ڈھاک ڈال کے رکھیں۔ اسی لیے وہ جماعتیں بناتے ہیں، فرقے بناتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اسپیشلی میں علماء سے مخاطب ہوں، اور علماء سو ہیں آپ لوگ، بھٹکے ہوئے عالم ہیں، آپ نے غلط علم حاصل کیا ہے اور لوگوں کو بھی غلط راستے پہ لے کے آ رہے ہیں۔ میں وارننگ دے رہا ہوں ایسے لوگوں کو، اب وہ زمانہ گیا، اب سمجھ جائیے۔ اب میڈیا دنیا میں آ چکا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، انسان کو شعور آ چکا ہے، اسپیشلی مسلمان نوجوانوں کو۔ تو آپ لوگ سمجھ جائیے، یہ پیڑھی جو پرانی گزری ہے اور گزر رہی ہے، اور نوجوانوں سے میری ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ یہ جاہلوں کے پیچھے نہ جائیں اور جو ہے وہاں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ نہ کریں۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور دیکھیے یہاں اللہ نے کلیئرلی بتایا ہے کہ حق آنے کے بعد انہوں نے حق کو بدل دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو حق کا پتہ نہیں تھا، حق معلوم تھا، اور یہ لوگ آپ کو ہمیشہ قرآن پڑھنے سے روکیں گے اور وہیں سمجھ جانا کہ یہ چور مولانا ہے۔ آگے بڑھیے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس کا حق کا راستہ دکھا دیا، اس کو حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب دیکھ لیجئے آپ کہ جن لوگوں نے انبیاء پر ایمان لایا اور اللہ کی دی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہے اور اس حق کا راستہ دکھایا اللہ نے، وہ راستہ پڑھتے رہے یعنی قرآن سیکھتے رہے، اور جو اختلافات ان لوگوں میں کیے گئے تھے ان کے اندر ان کو صحیح راستہ مل گیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یہاں یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو نہیں بھٹکاتا اور نہ زبردستی کسی کو راہ راست دکھاتا ہے۔ اللہ انہی کو بھٹکاتا ہے جو اپنے دل میں نیت خراب رکھتے ہیں اور جو فرقہ بندی کرنا چاہتے ہیں، جو انسان کو انسان سے ملانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہی سیدھی راستہ دکھائے گا۔ لہٰذا جماعتوں اور فرقوں کا چکر چھوڑیے اور ایک اللہ کے ہو کے رہیے۔ ہم کو اللہ نے مسلم بنایا تھا بس، اور کچھ نہیں۔ اللہ کی نظر میں دو ہی جماعتیں، ایک مسلمان اور ایک کافر، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ اب فرما برداروں کی کئی کوالٹیز ہیں، نافرمانوں کی کئی کوالٹیز ہیں۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو جنت یوں ہی مل جائے گی، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے کی امتوں پر گزر چکا ہے، یا جن پر جو لوگوں نے ایمان لایا تھا ان پہ گزر چکا ہے۔ یہاں ایک کھلی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ تم وظیفے پڑھ کے اور جو ہے رٹا مار کے گزر جاؤ گے اور جو ہے نمازیں پڑھ کے روزے رہ کے یہ کر کے جو ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ نہیں، اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں رکھا ہے، وہ آگے آئے گی بات۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے اس آزمائش سے تو ہم نے تمہیں گزارا ہی نہیں ہے،
جس میں پہلے کی امتوں میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے بڑی سخت آزمائشوں سے گزارا. آگے آ رہی ہے وہ بات. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، یعنی ان کا قتل بھی ہوا، حتیٰ کہ وقت کا رسول، اس کے ساتھی اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی مومن جو ہے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم سیدھے راستے پر ہونے کے باوجود بھی دنیا ہم پہ ٹوٹ پڑی ہوئی ہے. تو تب اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. یہاں ایک بڑی عجیب سی بات الگ پورے سسٹم سے نکال کے بتائی گئی ہے کہ یہاں اب چونکہ قرآن آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقتاً فوقتاً آیتیں اتاری گئی، بعد میں اس کو جوڑ کے سورے بنائے گئے اور پھر سوروں کی ترتیب دی گئی. اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ایک ایسی حکمت ہو جو وہاں آگے کوئی بات آ چکی ہے، پیچھے کوئی بات آ چکی ہے یا کوئی آگے آنے والی ہے. اب دیکھیں یہاں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو انہیں جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو، پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرو، اور پھر مسافروں پہ خرچ کرو. ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بالکل اسی طرح بتایا کہ سب سے پہلے اپنے نفس پہ خرچ کرو، پھر اپنے والدین بیوی بچوں پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پڑوسیوں پہ مسکینوں پہ خرچ کرو، اور مسافروں پہ خرچ کرو، اور آخر میں اللہ کی راہ میں، یعنی چیریٹی جو ہے وہ آخر میں ہونا چاہیے. یہاں لوگ چیریٹی تو دکھا کے اب رمضان میں ویڈیو بنا کے لوگ جو ہے بھیج رہے ہیں، ہم نے جو ہے اناج بانٹا ہے، ہم نے جو ہے یہ بانٹا ہے، ہم نے غریبوں کو دیا ہے، اور لاریاں بھر کے بانٹا ہے. اور وہاں ان کی بہنیں، ان کے بھائی اور ان کے غریب رشتہ دار اور امت کے کئی لوگ جو ہے جن تک وہ بات نہیں پہنچ پائی وہ تو بیچارے وہیں شرم سے مر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں بھی بڑی ایک دکھتی رکھ پہ اللہ نے ہاتھ رکھ دیا ہے. اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا، یعنی اس کے علاوہ بھی اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ کو پتا ہے. اس کے بعد آخری بات یہ کہی جا رہی ہے تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. یہاں آیا یہ مسئلہ کہ پیسہ اور آزمائش زندگی اور موت کی. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی. اس کو ہر انسان، ہر مسلمان کم سے کم لکھ کے اپنے دیوار پہ لگا لینا چاہیے کہ وہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا. یہاں سے شروع ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وشر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہیں دل سے بڑی پسند ہے، جو تم جسے چاہتے ہو، اسی میں تمہارے لیے نقصان ہے، اور جس سے تم ڈر رہے ہو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. یہ بڑی دلاسا دینے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اور جو باتیں ہم اس میں پڑھ رہے ہیں جو سچ ہیں، اللہ کی نظر میں صحیح ہیں، اسے ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے، اور جو ہے ہمیں دین پہ قائم رہنے، اسلام کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.